أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو جب وہ کولن سدیدہ کہتا ہے تو اس میں کال تو آپ سمجھ لو کہ جو ایکچوئل ہے، جو ہیپننگ ہے، کن فیکن جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، وہ کال ہے. اب یہ کہ جب وہ سدید بولے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو جیسے ذوالقر نین نے کہا کہ آپ کیا لے کر آؤ میرے پاس، کیا منگایا انہوں نے. اب آپ سدید کو سمجھو، میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے کرنٹ کے لیے لکڑی سدید ہے یا لوہا سدید ہے یا تانبا سدید ہے. جو سب سے بہتر، جو ایکچوئل جس کو سدید کہا جائے گا، وہ تانبا ہے اس کے لیے. مطلب جو آپس میں ایک دوسرے کو کنڈکٹ کر لے، معاملات کر لے، لین دین کر لے، تو وہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ سدید ہو جائے گا. ایسا کال جو سدید ہو. اب وہاں پہ ہم نے کرنٹ کے ساتھ تانبے کو جوڑ کے مثال دی. اب ہمیں آپ کے ساتھ مان لو کال کرنا ہے، تو اس کے سدید کو کیسے پکڑا جائے گا؟ بھائی ہمیں آپ سے بولنا ہے تو ہمیں آپ کی طرف کال کرنے کے لیے آپ کو اس کا سدید بنانا پڑے گا، اپنے کال کو آپ کا سدید بنانا پڑے گا. مطلب آپ کے احساس کے عین مطابق، آپ کی ضرورت کے عین مطابق مجھے اس کو کال کو پیش کرنا پڑے گا، تو وہ کال سدید ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے کال کرتا ہے؟ آپ کی ضرورت کے حساب سے ہی تو وہ آپ سے کال کرتا ہے، کال سدید ہی تو پیش کرتا ہے آپ سے. اگر ہمیں ایک دوسرے کے مزاج کا، ان کی ضرورت کا، ان کی پسند کا، ان کے احساس کا، ان کے جذبات کا خیال نہیں ہے، اور ہم ان سے کال کر رہے ہیں، تو ان سے ہمارا کوئی کمیونیکیشن نہیں بنے گا. تو کال سدید جب بھی آئے تو آپ کو یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے کہ کیا کرنا؟ اگلے کا دھیان رکھتے ہوئے کنڈکٹ ہونا چاہیے. ڈرائیور کے ساتھ جو کنڈکٹر ہوتا ہے، تو ڈرائیور پورا کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کنڈکٹر پہ. جو کنڈکٹرز ہوتے ہیں کسی چیز میں، وہ صرف کنڈکٹ کرتے ہیں ایز اے سپورٹر. تو کال سدید کیا ہے؟ کہ آپ کو سامنے والے کو کنڈکٹ کرنا ہے، نہ کہ صرف منہ بجانا ہے. اب یہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب سمجھو کہ کنڈکٹ کرنا ہے آپ کو. کال سدید وہاں پہ آپ کو پیش کرنا ہے. ایک دوسرے کے جذبات، ایک دوسرے کی ضروریات کا آپ کو خیال رکھنا ہے، عین مطابق، بالکل سیم. جیسے کرنٹ کے لیے آپ لکڑی سے اس کو پاس تھوڑی نہ کر سکتے، وہ اس میں پراپر پاس ہو جائے، اس سے وہ چیز اتر جائے، گزر جائے. سمجھ رہا مطلب یہ کیا بولا جا رہا ہے، کون سے کال کو بولا جا رہا ہے؟ انسان کو اس نے جیسا بنایا وہ اس سے ویسا ہی کال کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کال سدید کے ساتھ ہی تو آپ سے پیش آ رہا ہے. اگر وہ آپ کے احساس، جذبات کا خیال نہ رکھے، آپ کے مزاج کا، تو آپ کا تو جینا دشوار ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کو جب بھی کال کو پیش کرنا ہے، خیال رکھنا ہے دوسروں کے مزاج کا. ایسا نہیں کہ آپ نے تو منہ اٹھایا اور بول دیا، اب اس کے بعد سامنے والے پہ اس کا کیا اثر ہوا؟ کچھ بھی بول دیا، ذرا دیر میں پتہ چلے ماحول بدل گیا، آگزنی ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے، پتھراؤ ہونے لگا، صرف ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دی. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وقولو قولا سدید، ایسے اسٹیٹمنٹ آپ کو نہیں دینا ہے جو فتنے کا باعث ہو، جس سے فتنہ برپا ہو جائے، زمین میں فساد پھیل جائے، لوگ ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہو جائیں، جھگڑے ہونے لگے، لڑائیاں ہونے لگیں، دشمنی ہو جائے. ایسے کال نہیں، کال سدید ہے. اگر دشمن سے بھی آپ بات کرو تو کال سدید میں بات کرو. اس کو آپ کو بولنا کیا ہے، ضرورت کس کی، جو بالکل ٹھیک ٹھیک اور سٹیک جا کے وہاں پہنچے کہ یہ اس نے بولا، اتر جائے. وما علینا الا البلاغ المبین، کہ میرے ذمے صرف اس بات کا اتار دینا ہے، پہنچا دینا. اور جب تک کال سدید نہیں پیش کرو گے، آپ سامنے والے کو اپنے سے جوڑ نہیں سکتے. دوسرا اس میں پھر یہاں پہ لے لیا کہ یصلیح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم کال سدید کو پیش کرتے ہو تو
تو ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، مطلب اس کو سدھار دیں گے، ریفارمیشن آ جائے گی۔ ابھی جو آپ عمل کر رہے ہو اس میں صلاحیت نہیں ہے، اسکل نہیں ہے اس میں، تو وہ آپ کے عمل اسکلفل ہو جائیں گے، اس میں وہ اسکل کو ڈیولپ کر دے گا، صلاحیت پیدا کر دے گا، تو آپ کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ ایک کوشش وہ ہوتی ہے، آپ ایسے ہی زمین میں دنیا میں لوگوں کو دیکھیے کہ کچھ لوگ زندگی بھر کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو وہ جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایکشن میں، ان کی کوششوں میں اصلاح نہیں ہوتی ہے، صلاحیت والے عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کے عمل جو ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسکل ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ ایسے سوچئے کہ ایروپلین اگر آپ پراپر اسکل پہ اس کے پرفیکشن کے ساتھ اس کو آپ اگر انوینٹ نہیں کرو گے، اس کو بناؤ گے نہیں، اس کو اڑاؤ گے نہیں، تو کیا بنے گا؟ اگر وہ صلاحیت کے ساتھ نہیں اڑے تو ممکن ہے کہ وہ ایک بڑا نقصان کرے گا۔ کوئی بھی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو ہمیشہ صلاحیت کے ساتھ کرے انسان، اور بڑی ایمانداری، دیانت داری کے ساتھ، کیونکہ آپ کا کیا ہوا کوئی بھی عمل ایک نتیجہ لاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس کے کرنے ہونے میں انویسٹمنٹ آپ دیکھو قدرت کا۔ اللہ نے آپ کو صرف یہ جو صلاحیت دی ہے، مان لو میں بول رہا ہوں، تو ایک انسان کو یہ الفاظ دینے میں، یہ آواز دینے میں اس کی قدرت کی کاریگری تو دیکھو، اس کی کار فرمائی تو دیکھو، جو کچھ اس نے لگایا ہے اس میں۔ آپ اس کو بناؤ، آپ بتاؤ، آپ بلوا لو کسی سے، یہ کہ وہ قول سدید بولے، وہ چہرہ دیکھ کے پہچان لے کہ یار بھیا ابھی مزاج دوسرا ہے، انداز بدلو۔ یہ مشینیں تھوڑی نہ پہچانیں گی ہیں کہ گاجر مولیے ہی آ رہی ہے اس میں، کہ ہاتھ بھی چلا آ رہا ہے انسان کا یا بچے کا، کیا بات ہے، کاٹ کے الگ کر دی۔ وہ تو اڑا دے گی مشین ہے، کیونکہ اس میں احساس نہیں ہے۔ تو اس حساب سے انسان کو جتنے جو بھی اعمال کرنا چاہیے بڑی تقویت کے ساتھ، ہوش و حواس۔ وہ کہہ رہا ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو وَيَغْفِرْ لَكُمْ جُنُوبِكُمْ، مطلب وہ جو تم اعمال میں جو گڑبڑی کر دیتے ہو، جو غلطیاں کر دیتے ہو، تو ہم کیوں کرتے ہو وہ غلطی؟ کیونکہ تمہیں اس کا علم نہیں معلوم، اس کی حکمت نہیں جانتے کہ اس کو کرنا کیسے، تو یغفر، ہم تمہیں وہ سکھا دیں گے کہ اس کام کو، اس عمل کو آپ کو کرنا کیسے۔ ہر کام کا، ہر ایک ایکٹ کا ایک انٹیلیجنس ہوتا ہے، ایک اس کا ایک اسمارٹ ورک ہوتا ہے، ایک نالج ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے، تمہیں وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیکم، تو تمہارا تزکیہ کر دیں گے، یعنی مغفرت کر دیں گے۔ تو اس میں وہ جو تم اس کی وجہ سے جو ذنوب کے شکار ہو، آپ دیکھیے چور چوری کیوں کر رہا ہے، کوئی قاتل قتل کیوں کر رہا ہے، کوئی ڈاکو ڈاکہ کیوں ڈال رہا ہے، کوئی ریپسٹ ریپ کیوں کر رہا ہے، ریزن یہ ذنوب، یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کو نہیں معلوم۔ بھائی کسی چیز کو ہم صلاحیت والے عمل سے حاصل کر سکتے ہیں، روٹی کو بھی، کپڑے کو بھی، مکان کو بھی، عورت کو بھی، جتنی بھی خواہشات اللہ نے آپ کے اندر ڈالی ہے، اس کو آپ مثبت طریقے سے، بہتر راستے سے، علم اور حکمت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے لیے آپ کو ذنوب کی طرف، گناہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ جاتے ہی تب ہو جب آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی بات رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو ہم گالی دیتے ہیں۔ جب ہم محنت مشقت سے کسی چیز کو حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ جب ایمانداری سے ہم کسی عمل کو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو بے ایمانی کرتے ہیں۔ اسی کام کو آپ صلاحیت سے، انہی خواہشات کو، اور اللہ نے خواہشات رکھنا، ان کا پورا کرنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بغیر صلاحیت کے کسی چیز کو حاصل کر لیں، کسی چیز کو پا لینا، اس کا استعمال کرنا، وہ غلط ہے۔ خواہشیں اللہ نے دی ہی تمہارے اندر اس لیے ہے تاکہ ان خواہشات کو پورا کرنے میں
تم اپنی صلاحیت کو، اپنی کوالیفیکیشن کو پرفارم کرو کہ تم کتنے صلاحیت والے ہو کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو حاصل کیا. وہ ایک جشن منانے کی بات ہے، خوشیاں منانے کی بات ہے. اور جب صلاحیت نہیں ہوگی تو آپ پھر ذنوب کی طرف جاؤ گے، گناہوں کی طرف. اور گناہ صرف اتنا ہی اس میں ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے خواہشات پوری کری، یہ گناہ نہیں ہے. آپ نے غلط راہ رویہ اختیار کر کے اسی کو آپ صحیح طریقے سے صلاحیت کے ساتھ پورا میدان خالی دیا اس نے. لو لیکن طریقہ مت غلط اختیار کرو. میں یوتی اللہ و رسول. اب دیکھیے وَمَن یوتی اللہ، اور جس نے اطاعت کری اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی، فقط فازا فوزن عظیم، تو اس نے یقیناً ایک بڑی کامیابی حاصل کری. کامیابی بڑی، وہ بھی متاثر کرنے والی، اثر انداز، عظمت، عظیم، عزت والی، عظمت والی. اس نے اس کامیابی کو حاصل کیا. کیسے کیا؟ بھائی جب انسان اپنی صلاحیت کے ساتھ عمل کر کے جب کچھ پاتا ہے، اور یہ کہ اس صلاحیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا شامل ہونا، مطلب جو نیچرل لا اینڈ آرڈرز ہیں، جو پرنسپلز ہیں، جو طریقہ کار ہیں، آپ نے ان طریقہ کار سے اپنے مقصد کو پورا کیا ہے، اس کو حاصل کیا ہے. اور اس نے آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے، تو اب وہ آپ کے لیے کامیابی ہے کہ آپ نے دیکھو ڈاکو، بے ایمان، جتنے بھی غلط راہ روی والے ہیں، یہ کتنا بھی کچھ حاصل کر لیں، فقط فازا فوزن عظیم، یہ ان کے لیے نہیں ہو سکتا. وہ خوشیاں نہیں منا سکتے، وہ جشن نہیں منا سکتے، وہ شکر نہیں کر سکتے، وہ اس کو انجوائے نہیں کریں گے. وجہ، اور جو دکھے گا بھی آپ کو، وہ دھوکہ نہیں کھانا، ان کے اندر جا کے دیکھنا کہ اندر کیا چل رہا ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے فقط فازا فوزن عظیم، کہ یہ اب اس سکسیس کو آپ، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ عظمت والی سکسیس ہے، کامیابی ہے، اوور کم ہے یہ آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ نے صلاحیت والے کام کیے. کسی چیز کو آپ نے ایسے نہیں حاصل کر لیا، کسی کا چھین کے، کسی کے چرا کے نہیں لے کر آئے ہو، آپ نے اپنی صلاحیت سے اس کو حاصل کیا، اس کو بنایا ہے. تو یہ تو خود اپنے آپ میں کتنی، مطلب آپ سوچو، رسول کے ساتھ ہم اصل میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اطاعت اب ڈائریکٹ اللہ کی آپ کیسے کرو گے؟ تو رسول کے ساتھ، اس کے رسالے کے ساتھ، اس کے یہ رسالہ ہے اس کے ساتھ آپ کو اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو یہی تو ہے کہ یصلی لکم، کہ تم جو ہے صلاحیت کے ساتھ عمل کرو، وعمل صالحا. اسی کو رسول کی اطاعت کہیں گے کہ جیسا وہ بول رہا ہے ویسا کرو. اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کے ساتھ، کیونکہ اللہ انسانی ادراک کے باہر ہے نا، اور رسول اس کے ادراک میں ہے، اس کی نفس میں ہے. تو یہ آیت اب آپ دیکھ لیجئے، یہ اس میں پڑھی جاتی ہے. کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس کو واضح کر دیا ہے، چونکہ وہاں پہ دو قبیلوں کا، دو خاندانوں کا، دو فریق کا، حسب اور نسب کا، مرد اور عورت کا ایک جوڑ ہو رہا ہے، دو علاقوں کا جوڑ ہو رہا ہے، دو محلوں کا جوڑ ہو رہا ہے. اس میں دیکھیے کتنی چیزیں ایک ہونے جا رہی ہیں. تو بغیر قول سدید کے وہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو متفق اور متحد کر دیا جائے. دونوں فریق کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے احساس اور جذبات کا خیال رکھیں، ان کی ضرورت کا خیال رکھیں، الا یہ کہ ان کو منہوں سے پکارنا نہ پڑے، بولنا نہ پڑے اور چیخنا نہ پڑے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. تم ان کی ضروریات کو ان کے چہروں سے، ان کے اشاروں سے پہچان لیا کرو، اور اس میں تم کوئی بھلائی کا، بہتری کا، آسانی کا راستہ نکال لیا کرو. اس سے بہتر دو دلوں کو جوڑنے والی کوئی اور بات نہیں ہے کہ ہمیں ان کے اشاروں کو سمجھنا پڑے گا. ممکن ہے کہ وہ ظاہر نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اپنی ضرورت کو ظاہر کرنے میں ان کی غیرت آڑے آئے گی. وہ کہیں تمہارا تو کہیں اپنا لحاظ پا لیں گے. تو تم ان کے چہرے مہروں سے ان کے احساس کو
اور اس احساس میں چھپی ضرورت کو پہچان لیا کرو، اور آپس میں بہتر معاملات اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کر لیا کرو، یہی تمہارے لیے خیر کی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔